السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، سیدنا ابو فقیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور لوگوں سے کہا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا۔ امیہ نے ان سے کہا کیا یہی تو تیرا خدا نہیں؟ ابو فقیہ نے جواب دیا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے کہ دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا کہ زبان باہر نکل آئی۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف الطبع انسان تھے اور قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک عورت ام نمار کے غلام تھے۔ مشرکین ان کے سر کے بال نوچتے، سختی سے گردن مروڑتے۔ ایک دفعہ دہکتے کوئلوں پر آپ کو چتر لتا دیا گیا اور ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ پشت کے نیچے کے کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں بعد یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور پیٹھ کھول کر دکھائی جو برس کے داغ کی طرح سفید ہو گئی تھی۔ عورتیں بھی ایسے مظالم سے بچ نہ سکیں۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیز تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں رحم کھا کر نہیں بلکہ اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں اور ذرا دم لے لوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو اللہ اس کا انتقام لے گا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھیں، اس وجہ سے وہ اسے بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ابو جہل نے انہیں اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اسی طرح نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت مصیبتیں جھیلتی رہیں۔ اگرچہ مسلمانوں پر مشرکین کے مظالم اور شدائد کا اصل ہدف لونڈی غلام قسم کے لوگ تھے، تاہم آزاد اور معزز مسلمانوں پر مظالم کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ سب سے زیادہ مظالم تو انبیاء پر ہی ڈھائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کا قصہ دوسرے کئی مقامات پر مذکور ہے۔ یہاں ہم صحابہ پر مظالم کے چند واقعات مختصراً ذکر کریں گے۔ ان میں سر فہرست تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی لیجئے۔ آپ کا جس قدر مکہ میں اثر و رسوخ تھا اس کا کچھ ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے کئی مسلمان غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر انہیں مشرکین کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت نبوی کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، لبینہ، زنیرہ، نادیہ اور ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالکوں کے منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کر دیا تھا، اور ان ایام میں آپ کے آزاد کردہ لونڈی غلاموں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی تھی، لیکن ان کا اپنا ہی حال تھا کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو بری طرح مارا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو 2 پیوند لگے جوتوں سے اس قدر مارا کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ اب زندہ نہ بچیں گے۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو پہلی بات جو آپ نے زبان سے نکالی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کس حال میں ہیں، اور جب تک انہیں ان کی خیریت معلوم نہ ہوئی انہوں نے کھانے پینے سے بھی انکار کر دیا، اور اپنی ماں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ جیسے بھی بن پڑے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے چلے۔ چنانچہ ان کی ماں انہیں آپ کے پاس لے گئیں، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بخیریت و عافیت ہیں تب جا کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ قریش مکہ کی ایسی ہی سختیوں سے تنگ آ کر آپ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور برق غماد تک جا بھی پہنچے تھے کہ قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔